7 جو ہے برش ان کو گرے ہوئے آدمی کو مارے گئے اور کوئی بڑا وقوعہ نہیں ہوا. ایک سلوگن کسی جونیئر وکیل نے وہاں لگایا, اس کو وہ محسوس کر گئے جو ایس ایچ او صاحب تھے, اور انہوں نے وہاں 9 گولیاں داغیں ہمارے صدر صاحب کو, اور ایک دوسرے وکیل صاحب کو, چوہان صاحب کو شہید کیا, اور ایک راگیر تھا وہ زخمی ہوا, جو آج جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ بھی شاید آج وہ شہید ہو چکے ہیں. اب لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر جناب پیر مسعود چشتی صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم چشتی صاحب. جی وعلیکم السلام میر صاحب. چشتی صاحب, آپ نے بھی آج لاہور میں ہڑتال کی, مظاہرہ بھی کیا, عدالتوں میں کام بھی نہیں ہونے دیا, تو کیا آپ بھی کل بھی آپ ہڑتال کر رہے ہیں یا کل آپ ہڑتال نہیں کر رہے؟ میر صاحب, ہڑتال کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب سے میں الیکٹ ہوا ہوں تب سے ہم نے ہڑتال کے کلچر کو وہ تقریباً ڈسکس کیا ہے, اور یہ پہلا موقع ایسا ہے جو نہایت ضروری تھا. 2 لائرز کو جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے شہید کر دیا گیا, اس کے حوالے سے ہم نے ہڑتال کی, اور اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا, اور آج ججز بھی جو ہے وہ عدالتوں میں نہیں آئے. یہ ایک ہمارا جو ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا تھا وہ اس کا مکمل طور پہ آج ریکارڈ ہوا ہے. پنجاب بار کونسل جو صوبے کی سب سے بڑی بار کونسل ہے, ان کی طرف سے 3 دن کی ہڑتال کی کال ہے. اچھا, ہم اس کی کال کو فالو کر رہے ہیں, اور اس کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی 3 دن ان کے ساتھ ہڑتال کریں گے. یعنی کہ آپ کل بھی اور پرسوں بھی ہڑتال کریں گے آپ؟ جی 3 دن کی ہڑتال ہے پنجاب بار کونسل کی طرف سے, ہم کو فالو کریں گے. اچھا, تو اس پہ چشتی صاحب میں نے جو سوال علیم واسی صاحب سے پوچھا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, وہی سوال آپ سے کروں گا کہ اگر 3 دن تک عدالتیں بند رہیں گی تو آپ سوچیں کہ جو ہزاروں کیسز ہیں وہ ایڈجرن ہوں گے, ان کی سماعت نہیں ہوگی, اور ہزاروں جو سائل ہیں وہ ان کو جو انصاف کا حصول ہے اس میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جو واقعہ ہوا ڈسکا میں بالکل قابل مذمت واقعہ ہے, اس پہ تو پورا پاکستان آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہے, اور جو مقتول وکیل صاحب ہیں دونوں وکلا ان کے خاندان کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن کیا یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 3 دن کی ہڑتال جو ہے یہ اس سے بہت سے جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو جائے گی؟ میر صاحب, آپ بجا فرما رہے ہیں, آپ تو پاکستان میں بہت ساری چیزوں کے آئینی شاہد ہیں, آپ کے سامنے ساری چیزیں ہوئی ہیں. پچھلے جب تحریک چلی اس وقت تو مکمل طور پہ ہڑتال رہی لائرز کی, اور ان کے کسی ایک کاز کے لیے تھی. آج تو ہم بالکل ہڑتال نہیں ہو رہی, پچھلے 3 ماہ میں پہلی دفعہ ہڑتال ہوئی ہے, اور اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمارا ایک جگر کا ٹکڑا ہے, ہمارا بھائی ہے, دوسرے دو بھائی ہیں, ان کو شہید کر دیا گیا, اور ان کو نہتوں پہ گولی چلائی گئی, اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا, اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے گئے تھے. ایسے لوگ جو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں, ہمارے پبلک ایکسچیکر سے تنخواہ لیتے ہیں, انہوں نے گولیاں چلا کر ان کو چھلنی کر دیا. یہ ہم احتجاج اس لیے ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ جب تک یہ جو کرمنل ریکارڈ ہولڈر تھانوں میں بیٹھے ہیں, آپ پنجاب کا ڈاٹا منگوا کے دیکھیں, آپ کے پاس مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہے. یہ پنجاب میں بہت سارے ایس ایچ اوز ایسے لگے ہوئے ہیں جو آلریڈی کرمنل ریکارڈ ہولڈر ہیں. آپ اس کے بارے میں پتہ کریں. یہ جو وڈائج جو ہے جس نے یہ کل واقعہ کیا ہے, یہ پہلے بھی اسی طرح کا قتل کے کیس اس کے خلاف درج ہوئے, اس کے بعد یہ فرار ہو گیا, فرار ہونے کے بعد واپس آیا, پھر اس نے صلح کی, اور صلح ہونے کے بعد اب پھر ایس ایچ او لگ گیا. ہمارا یہ احتجاج ہے کہ جب تک ان لوگوں کی سرکوبی نہیں ہوگی, ان کے خلاف مقدمات نہیں بنائے جائیں گے, ان کو محکمے سے نہیں نکالا جائے گا, تو کس طرح امن قائم ہوگا. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب سے. السلام علیکم رانا صاحب. اچھا رانا صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ خود بھی وکیل ہیں اور آپ سیاسی کارکن بھی ہیں, اور آپ تو نہیں بھولے ہوں گے, میں بھی نہیں بھولا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے, جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت تھا, تو آپ پر ریاستی اداروں نے بہیمانہ تشدد کیا تھا, شدید تشدد کیا تھا. اب آپ کی پارٹی حکومت میں ہے, تو آپ کی پارٹی کی حکومت کے دور میں جو آپ کے وکیل بھائی ہیں ان کو ایک ایس ایچ او 2 یا 3 گولیاں نہیں مارتا, 4-5 گولیاں بھی نہیں مارتا, 9 گولیاں مار دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایس ایچ او ہے وہ بڑا نڈر اور بے باک ہے, اور اس کو یہ یقین ہے کہ جس طرح سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا نہیں ملی, تو اس کو بھی سزا نہیں ملے گی. دیکھیں میر صاحب, میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پہ جو لوگ انویسٹیگیشن ٹیمز اس میں 2 دفعہ جو ہے وہ جے آئی ٹی بنی ہے, اس میں جو لوگ فائرنگ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں ان کو نہ صرف گرفتار کیا گیا ہے بلکہ ان کو چلان کیا گیا, اور ان میں سے 5 لوگ اس وقت بھی جیل میں ہیں. لیکن یہ اسپیکٹ جو ہے نا, یہ ہمیشہ جو ہے یہ خبر کا موضوع نہیں بنتا, اور دوسری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہتی ہیں,
کیونکہ اس کیس کے اوپر جو ہے وہ سیاست زیادہ اور اس کو ایک کرمنل کیس کے طور پہ کم لیا جاتا ہے. جی اب میں آتا ہوں کل کا جو واقعہ ہوا ہے ڈسکا میں. جی میر صاحب دیکھیں کسی بھی فرد کے خواہ اس کا تعلق جو ہے وہ وکلا برادری سے ہو, اس کا تعلق کسی ڈپارٹمنٹ سے ہو, اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو, اس کا اشتعال میں آ کے کیا گیا جو انفرادی فعل ہے, جو عمل ہے اس کو آپ پوری اس کی کلاس کے اوپر جو ہے وہ محیط نہیں کر سکتے. اب یہ جو عمل ایکٹ کیا ہے اس نے سب انسپیکٹر نے, یہ جو ہے یہ جن سرکمسٹانسز میں ہوا یہ سب آپ کے سامنے ہیں. تو اس کو اگر یعنی گورننس کی بنیاد بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. اچھا رانا صاحب, آپ ایک نون کی جو حکومت ہے رانا صاحب اس کی اگر آپ میری گستاخی کو ذرا آپ معاف فرمائیں, ایک ضمنی سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سرکمسٹانسز کا ذکر کیا ہے, تو مسعود چشتی صاحب جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ایس ایچ او ہے شہزاد وڑائچ جس کا نام ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں اس نے بندہ مارا, اس نے کچھ سال پہلے بھی ایک بندہ مارا تھا. اس کی تفصیل پوری میرے پاس ہے. منڈی بہاؤدین میں سید اظہر عباس نامی شخص کو اس نے جعلی پولیس مقابلے میں مارا, اس پر اس کے خلاف 302 کا مقدمہ درج ہوا اور اس کے بعد اس نے صلح کیا ہے. تو اس قسم کا ریکارڈ رکھنے والے آدمی کو کیوں پنجاب کے اہم تھانوں میں ایس ایچ او لگایا جا رہا ہے؟ کیا یہ گورننس کا ایشو نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں یہ عرض کروں کہ اگر کسی بھی اگر یہ عمل ہوا جس طرح سے آپ نے یہ حوالہ دیا, اس کی میرے پاس تفصیل نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ پولیس انکاؤنٹر کا جو ہے وہ مقدمہ بنا اور اس کے بعد اس کو بسیگا راضی نامہ یا ادروائز جو ہے یہ بری ہو گیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر جن لوگوں نے اس کے حق میں بیان دیا راضی نامے کی بنیاد کے اوپر یا کسی بنیاد کے اوپر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط عمل ہے. جو مجرم ہے اس کے خلاف اگر مدعی فریق جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اپنے کیس کی پیروی کرے اور اس کو جو ہے وہ سزا ہونی چاہیے. اب یہ جو عمل اس نے کیا ہے اور جس کا کوئی جواز نہیں تھا اور اس کے اوپر جو ہے فوری طور پہ اسے گرفتار کیا گیا ہے, اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے, اور آج وکلا برادری کا یہ مطالبہ تھا کہ جی اس کا چلان جو ہے یہ فوری طور پہ انویسٹیگیشن کے بعد جو ہے ودن 14 ڈیز جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے. اس کے متعلق بھی وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ ڈائریکشن دی ہے اور یہ چلان جو ہے یہ پیش ہوگا. لیکن اسلامی لاء کے تحت جو قتل کا جرم ہے وہ قابل معافی یا قابل راضی نامہ تو ہے, اگر ورثاء چاہیں تو وہ معاف تو کر سکتے ہیں, یہ تو نہ کسی حکومت کے بس میں ہے, اچھا چلے ٹھیک ہے, نہ کسی گورننس کے بس میں ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کے علم میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ یہ فوری طور پہ گرفتار نہیں ہوا. اس نے گرفتاری سے پہلے یا گرفتاری کے دوران یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اس نے مقتول جو وکیل ہیں راجہ خالد عباس صاحب, ان کے خلاف اس نے مقدمہ بھی درج کیا. اگر یہ گرفتار تھا تو اس نے خود ہی مقدمہ کیسے درج کر دیا؟ یہ مدعی بھی ہے اس میں, تو اس کا مطلب ہے. اور پھر پولیس نے سیل بھی کر دیا ایف آئی آر. یہ میر صاحب یہ واقعہ جب ہوا ہے اور اس نے فوری طور پہ, کیونکہ وہاں تھانے میں جو ان کی آپس میں پہلے کوئی تکرار ہوئی ہے, تو اس کے بعد یہ جب اس نے یہ جرم سرجد کیا تو اس نے اپنی حفاظت کے لیے وہی تھانے میں یہ موجود تھا, اس نے فوری طور پہ جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج کیا. لیکن اتنی دیر میں جب یہ بات جو ہے وہ متعلقہ ڈی پی او کے نوٹس میں آئی ہے تو انہوں نے فوری طور پہ وہی جو ہے اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی مرحلے پہ بھی جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ روح رعایت جو ہے وہ نہیں کی گئی. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ایک فرد کا جو یعنی پرووکیشن میں کیا ہوا ایکٹ جو ہے اسے میں سمجھتا ہوں کہ پورے ڈپارٹمنٹ پہ یا گورننس کو اس بنیاد کے اوپر جج کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہوگا. اچھا رانا صاحب, میں نے اس پر کافی تحقیق کیا ہے. یہ جو ایس ایچ او ہے اس کو کسی علاقے کے ایم پی اے یا ایم این اے نے اس کو وہاں پہ ایس ایچ او نہیں لگوایا. جن متعلقہ ڈی پی او صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے اسپیشل ریکویسٹ کر کے ان کو وہاں پہ لگوایا. ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت باصلاحیت اور بڑا زبردست پولیس افسر ہے اور انہوں نے ان کو لگوایا. تو جو وہاں کے جو آپ کے ساتھی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں انہوں نے اس کو نہیں لگوایا. اب میں یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں کہ اور سیالکوٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں خواجہ اویس مشتاق صاحب, ان سے بھی ذرا بات کر لیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. میر صاحب کیا حال ہے؟ میں ٹھیک, مہربانی. خواجہ اویس مشتاق صاحب یہ بتائیں کہ اب 3 دن تک ہڑتال کا اعلان کر دیا وکلا کی نے, تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایس ایچ او ہے شہزاد وڑائچ,
اس نے جو 9 گولیاں اتار دیں آپ کے وکیل ساتھی کے جسم میں، تو کوئی وجہ تو ہوگی، یقیناً اس نے ایک بہت بہیمانہ اور انتہائی صفاقانہ عمل کیا ہے، لیکن کیا یہ درست ہے کہ جو مقتول وکیل صاحب ہیں انہوں نے اس کو کوئی بہت قابل اعتراض گالی دی تھی؟ میر صاحب یہ بات درست نہیں ہے. اصل واقعہ اس طرح ہے، چونکہ میں یہاں کی لوکل ڈسٹرکٹ بار کا پریزیڈنٹ ہوں اور کل بھی میں ڈسکا میں تھا ذاتی طور پہ، تو مجھے سارے حالات کا علم ہے، میں نے تصدیق کی ہے موقع پہ جا کر. اصل واقعہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈسکا کی لوکل بار ہے میر صاحب، وہاں کے کچھ وکلا کا کوئی چھوٹا سا ایشو تھا ٹی ایم اے کے ساتھ. جی. تو ٹی ایم اے والوں نے وہ پولیس کو کال کر لیا، تو یہ رانا خالد صاحب چونکہ بار کے پریزیڈنٹ تھے، تو یہ بینگ پریزیڈنٹ ادھر گئے اس ایشو کو سالو کرنے کے لیے. جی. تو وہاں پہ اس ایس ایچ او نے ہمارے رانا خالد صاحب کے ساتھ تلخ کلامی کی، اور وہ تلخ کلامی جو تھی اس کا جو ہے وہ لوگوں نے ہٹا کروا دیا. جی. تو اس کے بعد وکلا نے ایک پورا من جلوس نکالا. چھوٹا سا شہر ہے ڈسکا، ایک تحصیل ہے ہماری، تو وہاں پہ ایک ہی جگہ پہ تھانہ ہے جہاں پہ یہ ایس ایچ او تعینات تھا، ساتھ ہی ڈی ایس پی کا دفتر ہے. تو ظاہر ہے احتجاج کرنے کے لیے وکلا نے ڈی ایس پی کے دفتر کے سامنے آنا تھا. جب وہ وہاں پہ آئے ہیں تو وکلا پورا من احتجاج کر رہے تھے، ایمٹی ہینڈڈ تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی لاٹھیاں وغیرہ نہیں تھی. تو یہ ایس ایچ او نے جو ہے یہ خود جو ہے وہ انڈسکریمنیٹ فائرنگ کی نہتے وکلا پہ. نہیں خواجہ صاحب آپ جو بھی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ درست ہو، لیکن میں صحافی ہوں، میرا کام سوال کرنا ہے. کوئی ایس ایچ او جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے وکلا پر ایسے ہی انڈسکریمنیٹ فائرنگ کیوں شروع کر دے گا؟ کوئی وجہ تو ہوئی ہوگی نا. اصل میں بات یہ ہے، یہ جو ایس ایچ او تھا اس کا نام شہزاد وڑائچ ہے، میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں میر صاحب. جی. یہ ایک ریکارڈ یافتہ آدمی ہے، اس کا آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھیں، یہ 16 کرمنل کیسز میں پہلے ہی ملوث ہے. 16 یہ جب 16 میں، اور جب یہ ملکوال میں ایس ایچ او تعینات تھا ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین میں، وہاں پر بھی ایک آدمی کو قتل کر کے اس نے اس کی لاش غائب کر دی تھی. پھر یہ گرفتار ہوا تھا، اس وقت کاف لیگ کی گورنمنٹ تھی، یہ گرفتار ہوا تھا، پھر یہ جیل میں رہا تھا، اس کے بعد یہ راضی نامہ ہوا، راضی نامے کے بعد یہ جیل سے باہر آیا تھا. تو یہ ایس ایچ او ویسے یہ ڈیسپریٹ قسم کا ایس ایچ او مشہور ہے، محکمہ پولیس میں کافی بدنام ہے. مجھے نہیں پتا کہ ڈی پی او سیالکوٹ جو ان کو کون سی اس کی ادا پسند آئی تھی کہ اس کو اتنے اہم تھانہ میں سٹی ڈسکا میں ایس ایچ او تعینات کر دیا ہوا تھا. اچھا جی. آپ کے جو ڈسکا کے ایم این اے ہے نا افتخار الحسن شاہ صاحب، انہوں نے ویسے اس کی اپوائنٹمنٹ کی میری اطلاع کے مطابق مخالفت بھی کی تھی، لیکن ان کی سنی کسی نے نہیں. بہت بہت شکریہ خواجہ اویس مشتاق صاحب. بہت اب طارق صاحب میں نے اب آخر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ساری بات سن لی آپ. اب 3 دن ہڑتال کی کال دے دیا وکلا نے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا بار کا پریزیڈنٹ مارا گیا، وہ کہتے ہیں آئی جی پنجاب سے استعفیٰ لیا جائے، ہوم منسٹر شجاع خانزادہ صاحب سے استعفیٰ لیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، جو کچھ کہا وہ اپنی جگہ ہے، میرا دکھ تھوڑا سا کچھ اور ہے. اس سارے مسئلے کا حل ہے قانون، ٹھیک ہے، اور ہم لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ جو بھی ایشو آیا ہے اس کا راستہ تو قانونی سے نکلتا ہے. میرا ایشو تھوڑا سا اس لیے تھوڑا سا ہے، مجھے دکھ کسی اور بات کا ہے. یہ واقعہ ہوا ہے، اس کو تو کوئی پاگل بھی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتا، اور اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا. اور رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک بات غلط ہے کہ اگر ایک آدمی کا ریکارڈ ایسا ہی ہے جیسے کہ بتایا جا رہا ہے، تو جس وقت آپ پوسٹنگ کرتے ہیں، یہ گورننس کا معاملہ ضرور ہے، تو اس وقت جو ہے آپ کو یہ احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا نا جی. یہ تو ایک بات ہوگی. لیکن گزارش یہ ہے کہ کل سے جو ہم ایک بات جو تھوڑا سا سن رہے ہیں کہ وہ ایک اتنا سیریس معاملہ ہوا ہے، اور مورلی ہم اتنی ہائی گراؤنڈ پر تھے اور ہیں، ابھی بھی ہیں، اور قانون میں اس کا بڑا زبردست قسم کا حل بھی ہے. اور دیکھیں نا، جب ہم اسی قانون کے بل بوتے پر کلیم کرتے ہیں ہم دوسروں کے لیے انصاف لیں گے، تو پھر میرا خیال ہم کو بھی قانون کے تحت راستہ لینا. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد کے جو کچھ تھوڑے سے ایونٹس ہیں، جس میں آپ ہڑتال کی بات بھی کر لیں، اس میں جو لوگوں کے جو اوپینین ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے خلاف بھی جانا شروع ہو گیا ہے. میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ اگر ہمارا ایک اتنا اچھا کیس ہے اور ہم اتنی جو ہے بہتر فوٹنگ پر ہے، تو ہم اس پر کیوں تھوڑا سا ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے لوگوں کو موقع ملے کہ وہ ہمارے خلاف بات کریں. دیکھیں نا، میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. دیکھیں نا، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی، ٹھیک ہے نا جی. دہشت گردی اور گردی کا لفظ جو ہے قابل نفرت لفظ ہے.
मैं आपको बात बताऊं, आपने कहा कि मैं जज के लाना पसंद नहीं करता, आप यकीन करें कि जब ये वकला गर्दी का लफ्ज भी लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें आपको पता है मीडिया ने भी इस्तेमाल किया, तो मैं उस वक्त भी गिल्टी फील करता हूं। देखिए इसका मीडिया ने पुलिस गर्दी का लफ्ज नहीं देखे ना, हो गया ना पुलिस गर्दी, दहशत गर्दी, तो देखे ना गुजारिश है, मेरा और कोई इशू नहीं है। और दूसरी एक और बात है, देखिए हड़ताल से माफी चाहता हूं, ये ठीक है, ये चूंकि नुमाइंदे हैं, इनका फैसला है, यही माना जाएगा। लेकिन एक छोटी सी बात है, इस वक्त हमारा ग्रीवेंस या तो उस फर्द के साथ है जिसको कानून के तहत निपटना है, या हुकूमत के खिलाफ है, क्योंकि गवर्नेंस उनका इशू भी है और उनकी जिम्मेदारी भी, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते। लेकिन बात यह है कि हमारे हड़ताल जो है, हम एक प्राइवेट लॉयर्स हैं, ठीक है ना जी, हमारे क्लाइंट जो है ना वो है एक आम आदमी जो हमको एंगेज करते हैं। तो इसकी हड़ताल से जो सजा जो है ना, वो ना हुकूमत को मिल रही है, पुलिस को क्या फर्क पड़ता है, और हुकूमत जो है ना वो तो कह दी कि चलो जी 2-4 दिन जो है इसे जान छुड़ जाएगी। लेकिन गुजारिश है, उसमें नुकसान जो है उन लोगों का हो रहा है जिनके साथ हमारी कमिटमेंट है कि हम कानून के तहत आपको इंसाफ दिलाएंगे। इशू कोई नहीं है, सिर्फ एक सोच की बात है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा, बहरहाल ये नुमाइंदे हैं, इन्होंने फैसला किया है तो वो उस फैसले, लेकिन इसमें ये सोचना जरूर चाहिए कि कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से जो हमारे साथ लोगों की हमदर्दियां हैं, जो इंतहाई हौलनाक फैसला है, इसकी वजह से लोग कहीं आके वो जो अपना जो हमारे साइड पर है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। जी, तारिक महमूद साहब ने राना सनाउल्लाह साहब से भी इख्तलाफ राय किया और कुछ अपने ही बरादरी जो है उसकी जो हड़ताल की कॉल है उसके बारे में भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डस्का में जो सानिहा पेश आया, पुलिस की फायरिंग से 2 वकील जो हैं वो अपनी जान से चले गए और एक राहगीर जो कल जख्मी हुआ था आज वो भी जाम हक हो गया। तो ये जो डस्का शहर है, इसको डस्का इसलिए कहा जाता है कि जो मुग़ल बादशाह हैं उनके ज़माने में इसका नाम था 10 कोस। ये वज़ीराबाद से भी 10 कोस पे था, पसरूर से भी ये 10 कोस पे था और सियालकोट से भी 10 कोस पे था। तो नाम बिगड़ता बिगड़ता डस्का बन गया और आज ऐसे लगता है कि कानून भी इस शहर डस्का से 10 कोस पे है और इसलिए वहाँ पर पुलिस ने फायरिंग करके 2 वकीलों को कत्ल कर दिया। अब वक्फे से पहले तारिक महमूद साहब कह रहे थे कि जो हड़ताल है इसके दौरान वकला को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे कि पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ हो जाए। अलीम अब्बासी साहब इस पर क्या कहेंगे आप? देखें जी, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ इनकी इस बात से, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये वक़ुआ हुआ और उसके बाद जैसे तारिक साहब ने कहा कि स्ट्राइक्स के हवाले से, वो आप ये भी तो पूछें कि हम स्ट्राइक क्यों हमने कॉल दी कल के लिए भी और परसों के लिए भी। जब ये वक़ुआ हुआ, जब हमारे सदर को शहीद किया गया, तो उसके 2 घंटे के बाद इस वक़ुए की FIR दर्ज करने के लिए जब लॉयर्स वहाँ गए थाने में, तो वहाँ DPO साहब भी मौजूद थे मेरी इतलात के मुताबिक, वहाँ के जो सर्कल SHOs थे वो भी मौजूद थे और सर्कल के DSP साहब भी वहाँ मौजूद थे। उसके बाद फिर फायरिंग की गई उन पे और समीउल्लाह मल्ली साहब हमारे एक और वकील हैं, वो दोबारा ज़ख्मी हुए और आज तक उसकी FIR वो जो लोकल बार है, मेरी सेक्रेटरी साहब से बात हुई, आज शाम को बात हुई, वो भी उसको परसू कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। दोबारा पुलिस ने फायरिंग की और उस वक्त जो DPO साहब थे, जो मुझे इतला दी गई, जो सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई तकरीबन आज दिन को, उन्होंने कहा जी कि उस दूसरे वाक़े के भी FIR दर्ज नहीं हुई और उस वक्त वहाँ DPO साहब थे, वहाँ SHO और बाकी सर्कल के थे और DSP साहब भी थे। तो दोबारा उस पर हमला हुआ और उनको ज़ख्मी किया गया। तो मैं समझता हूँ कि एक तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट या जो हमारे इदारे सिक्योरिटी के मरहम रखते, उन्होंने फिर रिटेलिएट किया। दूसरी बात यह है कि हम ये भी मुतालबा करते हैं कि जब कोई सरकारी एहलकार शहीद होते हैं तो उनको आप कम्पनसेट करते हैं, हुकूमत पंजाब उनको पैसा अनाउंस करती है, लेकिन हमारे इस केस में आज तक ना तो चीफ मिनिस्टर साहब ने और ना मरकजी हुकूमत ने जो उसके लीगल हेयर्स हैं, हमारे जो शहीद सदर हैं और हमारे जो दूसरे चौहान साहब वकील हैं, आज तक कोई उन्होंने कम्पनसेशन अनाउंस नहीं की। तो इसमें कोई शक नहीं, मैं खुद भी ज़ाती तौर पे भी और मेरी कैबिनेट भी हम इस बात के कायल हैं कि हमें गैर ज़रूरी तौर पे हड़तालें नहीं करनी चाहिए और हम नहीं करेंगे। जहाँ तक दूसरी बात तारिक साहब ने कही कि जी हमारा जो पनिश होता है जब रिटेलिएट करते हैं वकला, आपने तहरीक में आप भी शामिल रहे, ये मीडिया की तहरीक भी थी और लॉयर्स की तहरीक भी थी। उस पूरी तहरीक के दौरान आपने देखा कि एक गमला नहीं टूटा, यही वकला थे, पूरे पाकिस्तान भर के वकला थे, लेकिन कोई वायलेंस नहीं हुआ। तो इसलिए उस तहरीक में आपको कामयाबी भी
جی بھی، لیکن اس میں عرض کرتا ہوں کہ اب کل آپ جو ہم نے ٹی وی فوٹیج دیکھی اس میں کچھ لوگ لائرز نہیں تھے، وہ پبلک کے وہ ینگسٹرز تھے، اور وہ نیچرل بات ہے وکیلوں کا جب وہ یہ سنتے ہیں کہ ایک گرے وکیل کے اوپر 7 گولیاں ماری گئیں، پہلے 2 گولیاں اس کی ٹانگوں پہ ماری، اور اس کے بعد، اور میں امیر صاحب آپ کو عرض کروں کہ یہ کوئی بحث برائے بحث نہیں کر رہا ہوں، یقین جانیے کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، ایک سلوگن لگا ایس ایچ او صاحب کے خلاف، اور اس سلوگن کو وہ برداشت نہیں کر سکے۔ ایس ایچ او کے خلاف جو سلوگن لگا اس کی زبان میں یہاں پہ نہیں بول سکتا، دیکھیں اس کی کیا یہ سزا ہے؟ ہاں یہ بات آپ کی درست ہے، یہ کیا سزا ہے کہ آپ اس کو جان سے مار دیں؟ کہ ایس ایچ او کو اگر آپ کوئی گالی دیتے ہیں یا گالی پر مبنی نعرہ لگاتے ہیں تو اس پر اس کو گولی نہیں چلانی چاہیے، یہ بات گولی نہیں چلانی چاہیے۔ اور وہ دیکھیں وہ جو وہ تو ایک سرکار کا نمائندہ ہے، اس کا ملازم ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو جو موب کی جو سائیکی ہے اس کو جاننا چاہیے۔ اچھا، اس پر ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا صاحب سے بات کریں، کافی دیر سے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی ان کا پیغام موصول ہوا ہے کہ وہ اس پہ بات نہیں کر سکتے۔ مسعود چشتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر وکلا اور پولیس کے درمیان اس طرح کی محاذرائی ہوگی، جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آ گیا اس کی ہم مذمت کر رہے ہیں، اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، لیکن اب 3 دن تک ہڑتال چلے گی، ہو سکتا ہے کہ کہیں ایک اور ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے، تو یہ جو محاذرائی آپ نہیں سمجھتے اس کا فائدہ پاکستان کے دشمن اٹھائیں گے، دہشت گرد اٹھائیں گے، جو پہلے چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں؟ نہیں میر صاحب، میں نہیں سمجھتا کوئی محاذرائی والی بات ہو، ہم محاذرائی بالکل نہیں چاہتے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو امن پسند لوگ ہیں اور امن سے رہنا چاہتے ہیں، محاذرائی کی کیفیت نہیں ہوگی، ہم اپنا جو احتجاج ہے اس کو پرامن رکھیں گے، پہلے بھی اور امن تھا، میں طارق محمود صاحب میرے لیے نہایت ہی قابل احترام ہے، ہمارے بڑے ہیں، بہت ہی معزز ہیں، یہ جو سپریم کورٹ کے اندر وکالت کرنا کی اور بات ہے، آگے جا کے لوئر کورٹس کی اور مفصل میں عدالت میں وکالت کرنے کی اور بات ہے، لوگوں کو جذبات ہیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے ان کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے، اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہی یہی ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہا ہے۔ ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے گھر میں آگ لگی ہے، ہمارے 2 وکلا کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم کیا آرام سے بیٹھ جائیں؟ ہم اپنا احتجاج ہی ریکارڈ نہ کرانے، ہم اپنا حق ہی نہ مانگیں، اچھا، لیکن چشتی صاحب ان کا حساب ہی نہ مانگیں۔ چشتی صاحب آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ ایک سوال ہے میرا، میں صرف سمجھنا چاہ رہا ہوں، پاکستان بار کونسل جو ہڑتال کی کال دیتی ہے عام طور پہ، تو یہ جو بار کونسل کے جو سینئر وکیل ہوتے ہیں یہ تو سپریم کورٹ میں وکالت کرتے ہیں، تو سپریم کورٹ میں تو آج کوئی ہڑتال نہیں تھی، اور سپریم کورٹ میں جا کے وہ عدالتوں میں پیش بھی ہوتے ہیں، اور سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے کیس لگتے ہیں، ان کی بڑی بڑی فیسیں ہوتی ہیں، تو یہ بڑے وکیل جو ہڑتال کی کال دیتے ہیں خود تو ہڑتال نہیں کرتے، آپ کو کہتے ہیں آپ ہڑتال کریں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو پاکستان بار کونسل کے ہمارے ساتھ اس وقت موجودہ رجیم ہے، وائس چیئرمین ہے، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی اور ممبرز ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ان میں سے کوئی پیش نہیں ہوا، سارے آئی ڈسکا گئے ہوئے تھے، میں آج لاہور میں تھا۔ باقی یہ جو دوسرے ممبرز ہیں، ہمارے لائرز ہیں، یہ سپریم کورٹ میں نے پہلے اسی طرح لیے بات کی ہے کہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کے بات کرنا اور ہے، ٹھیک ہے، یہاں بات اور ہے۔ اس کا جواب دینا چاہیں گے آپ طارق صاحب؟ اس کا تو یہ دیکھیں چشتی صاحب کو اپریشیٹ کروں، جو میں نے اخباروں میں پڑھا رہی ہے کہ انہوں نے وہاں پر جو کل ہو رہا تھا تو انہوں نے جا کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی، یہ ایک پازیٹیو اقدام ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ساری بات دیکھیں میر صاحب، یہ اس وقت پاکستان میں جو ہے نا تشدد کا جو رجحان ہے، ہم سب کو، سول سوسائٹی کو، وکیلوں کو، ایون آپ کو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ اس رجحان کو جو ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جا سکے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایشو ہے۔ اچھا، اب اس پہ میں رانا ثناءاللہ صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن کیونکہ آج تحریک انصاف نے بھی مختلف جو پریس کلب ہیں اس کے باہر مظاہرہ کیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی آج کچھ گفتگو کی ہے، رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی ذکر اس میں آیا، ذرا سنیں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے آج اپنے مظاہروں میں کیا بات کی، پھر رانا ثناءاللہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ آج جو نئی JIT بنائی گئی ہے ہمیں اس سے بھی کچھ نکلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، اشک شوئی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کی جو الفاظ ہیں، آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیں نا، وہ تو جلتی پہ تیل چھڑکنے کے مترادف ہے، یہ ذہنی رویہ ہے۔ پنجاب میں یہ طاقت کے نشے میں اتنے محو ہیں کہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، یہ ان کے سامنے کیڑیاں ہیں، پاؤں کے نیچے رون دیں ان کو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پنجاب پولیس اور پنجاب ایک پولیس اسٹیٹ بن رہی ہے جو بالکل جمہوری رویوں کی نفی ہو رہی ہے۔ آپ کا محافظ اٹھ کے کسی کو گولی مارے تو یہ کس ملک میں ہوتا ہے، یہ کہاں ہوتا ہے؟ اور شہباز شریف کیا سو رہے تھے جب یہ اپوائنٹمنٹس ہو رہی تھی؟ ابھی یہ تو ایک سامنے آئے ہیں، اور کتنے اس طرح کے انڈکشنز ہوئی ہوئی ہیں پولیس میں۔ یہ سیم اسی طرح جس طرح MQM
کراچی میں کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح تخت لاہور والے وہ پنجاب میں بھی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کل جو کچھ پنجاب پولیس نے دوبارہ ایک دفعہ کیا، انہوں نے تاریخ کو دوبارہ دہرایا ہے، اور میرے خیال میں کہ اب حالات یہ آ گئے ہیں کہ اب ہمارا اٹھ کے کھڑے ہونا قانون کے خلاف بہت ضروری ہو گیا. ہم اپنے ہی ملک میں سیف نہیں ہیں. پنجاب پولیس ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے تب سیکھتی کہ اگر جو ذمہ داران تھے ان کو سزا ملتی. تو ماڈل ٹاؤن کے اندر آپ نے کسی کو سزا نہیں دی، کچھ نہیں کیا کہ کھلے عام. پولیس کس لیے ہوتی ہے؟ پولیس ہوتی ہے عوام کی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہ ایک پوری دنیا کو غلط میسیج جا رہا ہے کہ ہماری پاکستان کی جو پولیس ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو مار رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، کیا پنجاب ایک پولیس اسٹیٹ بنتی جا رہی ہے؟ دیکھیں میر صاحب، میں یہ گزارش کروں گا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ کل سے جو ہے یہ پورا یعنی ان کی کوشش یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی ان سے جو ہے آگ لگ سکتی ہے نا، یہ آگ لگائیں. مجھے نہیں معلوم کہ شاہ محمود قریشی صاحب میرے کن الفاظ کا حوالہ دے رہے ہیں. ہمارا کل سے بھی اور آج بھی اپنا پیر چشتی صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. آسمہ جہانگیر صاحبہ ہیں، وائس چیئرمین ہے پنجاب بار کونسل کی محترمہ فرا اعجاز صاحبہ، پاکستان جو بار کونسل ہے اس کے وائس چیئرمین اعظم زی تارڑ صاحب. ان سب سے کل بھی رابطہ رہا ہے، آج بھی رابطہ رہا، اور ان سے باقاعدہ ہم نے مشاورت کر کے جو ہے وہ آج پولیس کو جو ہے وہ میکسیمم ریسٹرینٹ پہ رکھا اور پیچھے رکھا. اور جب اسمبلی چیمبر کے سامنے کو ہنگامہ رائی ہوئی تو میرا خود ان سے رابطہ ہوا، اور چشتی صاحب نے خود جا کے وہاں پہ جو ہے وہ ان وکلاء کو یا ان جوانوں کو جو نوجوان تھے وہاں پہ آگ وغیرہ لگا رہے تھے ان کو جا کے انہوں نے جو ہے وہ پیچھے کیا. آج ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد کل کا ہمارا وقت مقرر ہے. جو پنجاب بار کونسل کی وائس چیئرمین ہے ڈاکٹر فرا اعجاز صاحبہ، وہ ڈسکا بار کے اور دوسرے جو وہاں پہ لوکل قیادت ہے ان کو ساتھ لے کے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے جو ہے وہ ملاقات ہو رہی ہے. اس میں جو ان کے مطالبات ہیں ان کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اپنا ہوم ورک کیا ہے. اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کا مطالبہ ہے ہوم منسٹر کو اور آئی جی پنجاب کو فارغ کیا جائے. جی نہیں، ان کا میر صاحب یہ مطالبہ نہیں ہے. ان کا ایک تو مطالبہ جس طرح سے عباسی صاحب نے بات کی ہے کمپنسیشن کا ہے. وہ عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، یہ عباسی صاحب ہی نے بتایا ہمیں ابھی. عباسی صاحب، کیا ہوم منسٹر اور آئی جی کو فارغ کرنے کا مطالبہ کیا ہے؟ جی بالکل. جو آج ہماری جو ہائی کورٹ بار اسلام آباد میں اور ڈسٹرکٹ بار میں جو ہم نے ریزولوشن پاس کیا اس میں ہم نے بالکل یہ مطالبہ کیا، اور اس لیے کیا کہ کوئی تو ہے جو اپنی رسپانسبلٹی. بس میں نے کنفرم کرنا تھا. جی رانا صاحب سن لیا آپ نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوم منسٹر کو اور آئی جی کو فارغ کریں. میر صاحب میرے پاس تحریری طور پہ جو 4 مطالبات ہیں وہ تحریری طور پہ انہوں نے بھیجے ہیں. میں انہیں کی بات کر رہا ہوں. باقی جب کل ملاقات ہوگی چلے اس میں کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں، اس کے اوپر وہ جو بھی ہے وہ بات. اچھا، ایک رانا صاحب تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے آپ کی آڈیو میں، تو تھوڑا سا میں وقفہ لیتا ہوں. کوشش کرتے ہیں اس وقفے میں یہ ٹیکنیکل پرابلم ختم ہو جائے. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر جناب مسعود چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعود چشتی صاحب، آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سن لی ہے، تو کیا ہم یہ امید کریں کہ کل آپ کی پنجاب حکومت کے ذمہ داران سے جو ملاقات ہوگی اس کے بعد کوئی معاملہ طے ہو جائے گا؟ جی مسعود چشتی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مسعود چشتی صاحب کو آواز دی جائے. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسعود چشتی صاحب سے ابھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے. جو ان کی پنجاب بار کونسل کی صدر ہیں ڈاکٹر فرا صاحبہ، ان سے بھی بات ہوئی ہے. تو کل چیف منسٹر صاحب اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور جو بھی ان کے جائز مطالبات ہیں وہ کمپنسیشن کے ہوں، قانونی کارروائی کے ہوں، یا اس کیس کو آگے چلانے سے متعلقہ ہوں، وہ ہر مطالبے کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سے جو ہے وہ عمل ہوگا. اور ان کے ساتھ سارے معاملات کو بیٹھ کے ان کی گائیڈنس میں جو ہے وہ طے کریں گے. اچھا، اب اس پہ آخر میں آپ کیا کہیں؟ یہ ایشو نہیں ہوتا کہ ایک واقعہ ہو گیا آپ نے اس کو کمپنسیشن دے دیا، کیونکہ دیکھیں جی پیسہ جو ہے کسی چیز کا نیبل بدل نہیں ہے.
جو اس وقت ضرورت ہے حکومت کی ضرورت ہے اس لیے کہ ملک کو گورن کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جس قسم کا جو رجحان ہے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو اکٹھے ہو کر سٹرگل کرنی پڑے گی. ہم دہشت گردی کا شکار ہیں اور دہشت گردی جب گلی گلی آ گئی ہے، یہ جو رویے ہیں جو مائنڈ سیٹ ہیں اس کو ہر سطح پر ہم کو جو ہے اس کے خلاف لڑنا پڑے گا اور لوگوں کو سمجھانا پڑے گا اور گورنمنٹ کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جب کوئی احتجاج ہو تو آپ پھر لوگوں کی بات ماننا شروع کر دیں، یہ بھی مانیں گے. بے سوال یہ ہے کہ آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے جو کہ قانون کے تحت آپ کرنے کے پابند ہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ اس واقعے کی بنیاد پر جو ہے کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے. ہم لڑیں، اس میں لکھیں، لوگوں کی برین واشنگ کریں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ مجھے اب خوف لگ رہا ہے کیونکہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اور جناب اگر لوگ اسی طرح مثال کے طور پر کہنا نہیں چاہیے لیکن ذوالفقار مرزا صاحب کا جو ایشو آیا ہوا ہے اب کتنے عرصے سے یہ وہاں چل رہا ہے اور جس قسم کے ہم ٹیلی ویژن پر وہ دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. ذوالفقار مرزا کے معاملے میں بھی عدالت میں گئے تو وہاں جو کراچی پولیس ہے اس نے چہرے پہ نقاب پہن کے جس طرح صحافیوں کو مارا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی جو حکمران طبقہ ہے وہ پولیس کو کس طرح استعمال کرتا ہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو ایک بالکل جو ہے ایک سٹرگل کرنی ہے، ایک کمپین چلانی ہے کہ اور یہ دیکھیں نا وہی ذوالفقار مرزا صاحب ہیں جو اس حکومت کرتے رہے اور اگر جھگڑا جن کے ساتھ ہے وہ ان کے سب سے بڑے فرنٹ مین تھے. لیکن پھینٹی لگوائی صحافیوں کو. نہیں سر دیکھیں نا سارے سب کی بات ہے، دیکھیں نا کتنے دکھ کی بات ہے کہ جب آپ پاور میں ہیں تو سب کچھ کرتے ہیں لیکن پاور سے نکلیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ کوئی مظلوم ہے نہیں. لیکن یہ رویہ میں ذوالفقار مرزا یا کسی کی دیکھیں ان کی محترمہ ہیں وہ سپیکر رہی ہیں، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اسلامی دنیا کی شاید پہلی خاتون ہیں، لیکن آج جس قسم کے دیکھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں جو ہیں اس کے خلاف ہم کو جہاد کرنا پڑے گا کیونکہ ادروائز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس رویوں کے خلاف ہم نہیں لڑے تو پھر مسائل حل نہیں ہوں گے. آخری سوال، کیا یہ جو جہاد ہے یہ 3 دن تک وکیلوں کی ہڑتال سے یہ جہاد آگے بڑھے گا یا پیچھے جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں جی آگے جائے گا اور یہ ان لوگوں کو ہم نے سینسٹائز کرنا ہے. پنجاب گورنمنٹ جیسے رانا صاحب نے کہا ہم ویلکم کرتے ہیں، کل اللہ کرے سی ایم سے معاملات طے ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجاب پولیس کو سینسٹائز بھی کرنا ہے کہ وہ آئے دن اس طرح کے وقوع رونما ہوتے ہیں. اب آپ کسی ایس ایچ او کو پوسٹ کرتے ہیں، کسی ڈی پی او کو پوسٹ کرتے ہیں، کسی ایس پی کو پوسٹ کرتے ہیں، ایس ایس پی کرتے ہیں، اس کا جو پچھلا جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ ضرور چیک کیا جائے کہ کل وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب پولیس کے حوالے سے اگر آپ ان کو کمپیئر کریں باقی صوبوں کے حوالے سے تو یہ کویشچن مارک زیادہ ہے. تو ہم مطالبے بھی ہمارے امید کرتے ہیں کہ وہ پورے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ پولیس کی درستگی بھی ہوگی، ان کے رویے بدلے جائیں گے پنجاب پولیس کے. اور ہم یہی رانا صاحب سے ریکویسٹ کریں گے، حکومت سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو ضرور بتائیں کہ تاکہ اس طرح کے یہ حکومت کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں یہ اس طرح کے آفیسرز اور اس سے مسائل بھی بڑھتے ہیں حکومت کے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. رانا سناؤ اللہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور مسعود چشتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پولیس نے پچھلے 2-3 دن میں ڈسکا میں اور کراچی میں پولیس گردی کا کھلم کھلا اظہار کیا ہے. پولیس گردی کا جو لفظ ہے اس کا تعلق عام طور پہ غنڈہ گردی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اب جو گردی کا جو لفظ ہے جو دہشت گردی اور غنڈہ گردی اب یہ پولیس گردی ہو گئی ہے. وکلا گردی کا بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے اور کچھ لوگ میڈیا گردی کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں. تو ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. لیکن جو پنجاب پولیس کا معاملہ ہے وہ کراچی پولیس سے مختلف ہے. پنجاب میں ایک ایس ایچ او نے ایک وکیل پر 1-2 نہیں اکٹھی 9 گولیاں چلا دیں، اور جو کراچی میں واقعہ ہے اس میں پولیس والوں نے نقاب پہن کے کالے نقاب پہن کے سویلین ڈریس پہن کر آئے تھے مارنے کے لیے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے گارڈوں کو، لیکن پولیس والوں نے وہاں پر صحافیوں پر بھی تشدد کیا، ان کے بھی کیمرے توڑ دیے، ان کے بھی سر توڑ دیے، ان کو بھی مارا. تو صرف پنجاب نہیں بلکہ سندھ دونوں میں جو پولیس ہے اس کی جو اعلیٰ جو لیڈرشپ ہے اس کو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ جو آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا صاحب ہیں، جب وہ آئے تھے تو کیا ہوا تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ اس کی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہے. لیکن اب جو ڈسکا کا جو سانحہ ہے اس میں جو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ یہ جو کرمنل ایس ایچ او ہے جس کا کرمنل ریکارڈ ہے اس کو کسی ایم پی ایم این اے نے نہیں لگوایا، اس کو پولیس کے اعلیٰ حکام نے وہاں پہ پوسٹ کیا اور اس کی ذمہ دار پنجاب پولیس اور اس کی لیڈرشپ ہے، اور کارروائی ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.